بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر اپنا بڑا کرم و انعام عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ساتھ ہم کلام ہونے کے تحفے سے بھی نوازا ہے، جو کہ کسی اور نبی کو یہ شرف حاصل نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام کوئی طور پر جا کر اپنے رب کائنات کے ساتھ ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خدا سے ہم کلام کرنے کے لیے کوئی طور پر تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں آپ نے ایک عورت دیکھی جو کہ اونچی اونچی آواز میں رو رہی تھی۔ آپ علیہ السلام اس عورت کے پاس گئے اور جا کر پوچھا، تم کیوں رو رہی ہو؟ تیرے ساتھ کیا ہوا ہے؟ عورت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیتے ہوئے کہا، سنا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام کرتے ہیں۔ میں بانجھ عورت ہوں، میری کوئی اولاد نہیں ہے۔ عورتیں مجھے ہر وقت بانجھ کی لعنت طعن کرتی رہتی ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں۔ آپ مہربان کر کے رب الکائنات سے دریافت کر کے آنا کہ میری قسمت میں اللہ تعالیٰ نے کوئی اولاد لکھی ہے کہ نہیں۔ میری زندگی اسی طرح گزر جائے گی۔ عورت کی یہ بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام عورت سے وعدہ کر کے چلے گئے کہ میں تیری پریشانی اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر ضرور بتاؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام کر رہے تھے تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا، اے مجھے زندگی دینے والے، میں نے آج ایک عورت کو فریاد کرتے ہوئے سنا ہے اور میں اس سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر بتاؤں گا کہ اس عورت کے نصیب میں کوئی اولاد ہے کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرماتے ہوئے کہا، اے موسیٰ، اس کو عورت کو جا کر بتا دو کہ اس کے نصیب میں اولاد نہیں لکھی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس عورت کے پاس گئے اور اسے اللہ تعالیٰ کا پیغام دے دیا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے کہ تیری قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ یہ سن کر عورت نے رونا دھونا شروع کر دیا۔ پھر صبر کے علاوہ اس کے پاس بچہ بھی کیا تھا۔ وہ صبر کر کے معمول کے مطابق زندگی بسر کر رہی تھی کہ اچانک دروازے پر کسی نے دستک دی۔ عورت کے دروازہ کھولنے کے بعد ایک فقیر دروازے پر یہ صدا کیے جا رہا تھا کہ اے اللہ کے بندے، اللہ کے واسطے میری مدد کر، اللہ تجھے اس کا اجر دے گا۔ عورت نے روٹی بنائی اور اس فقیر کو دے دی۔ فقیر نے دعا دیتے ہوئے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ کے اللہ تجھے بیٹا عطا فرمائے گا۔ جب یہ بات عورت نے سنی تو عورت نے کہا، اے اللہ تعالیٰ کے بندے، میں بے اولاد ہوں، میں بانجھ ہوں۔ فقیر نے جواب دیتے ہوئے کہا، اللہ بڑا مہربان ہے، تو اس فقیر کو جتنی روٹی کھلائے گی اللہ تجھے اتنے ہی بیٹے عطا فرمائے گا۔ عورت نے فقیر کو 4 روٹیاں بنا کر دی اور فقیر دعا دیتے ہوئے روٹیاں لے کر چلا گیا۔ فقیر کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو 4 بیٹوں سے نوازا تھا۔ ایک دن ان کا سامنا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوا تو اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ، تو کہتا تھا تیرے گھر کوئی اولاد نہیں ہوگی، تو مجھے اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹے عطا کیے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس عورت کی بات سن کر حیران رہ گئے اور کوئی طور پر جا کر اللہ تعالیٰ سے کہا، اے اللہ، تو نے مجھے فرمایا تھا کہ اس عورت کے نصیب میں کوئی اولاد نہیں ہے، پر اس کو تو نے 4 بیٹے عطا کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ، تیرا جواب تجھے مل جائے گا، پہلے یہ پلیٹ لو، اس میں مجھے انسان کا گوشت لا کر دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کئی دن تک انسان کا گوشت تلاش کرتے رہے، ہر بندے سے فرماتے رہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کا گوشت مانگا ہے، پر کوئی اپنا گوشت دینے کو تیار ہی نہیں ہو رہا تھا۔ ایک بندہ گھومتا پھرتا آپ علیہ السلام کے پاس آیا اور اس بندے نے آپ علیہ السلام سے پوچھا، اے موسیٰ علیہ السلام، کیا بات ہے، تم بڑے پریشان نظر آ رہے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سارا قصہ سنا دیا۔ بندے نے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے پلیٹ لی اور اپنے جسم کے چند حصے سے گوشت اتار کر دے دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس گوشت لے کر گئے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، اے موسیٰ، تو بستی میں کیا لینے گیا تھا؟ تو بھی تو انسان ہے، تو اپنا گوشت بھی دے سکتا تھا۔ اے موسیٰ، جس بندے نے میری رضا کی خاطر اپنے جسم کی پرواہ نہ کرتے ہوئے مجھے گوشت بھیج دیا، کیا میں اس بندے کی دعا سے اس عورت کو 4 بیٹے عطا نہیں کر سکتا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو بندہ میرے خاطر اپنا سب کو دینے کو تیار ہو جاتا ہے تو میں اس کے لیے
اپنے لکھے ہوئے فیصلے بھی تبدیل کر دیتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کی بات سنی تو کہا، اے اللہ، تیرے راز تو ہی جانتا ہے، تو ہی سب کو عطا کرنے والا ہے۔